بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب استبعاد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما استبعاد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأسبابه اختلاف عادات الأنبياء وأحوالهم في إكثار التزوج والإقلال منه وما أشبه ذلك، واختلاف شرائعهم، واختلاف سنة الله تعالى في معاملة الأنبياء، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل بعدما كان جمهور الأنبياء من بني إسرائيل، وأمثال هذه الأسباب. اسباب استبعاد رسالتی، حضرت ہمارے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعید سمجھنے کے اسباب. وَأَمَّا استبعاد رسالت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعید سمجھنا، فَأَسْبَابُهُ، تو اس کے اسباب ہیں اختلاف عادات الانبیاء واحوالهم فی اکثار التزوج والاخلال منہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی عادتوں اور حالات کا مختلف ہونا شادی زیادہ اور کم کرنے میں، وما اشبہ ذالک، اور ان باتوں کے مشابہ، اس چیز کے مشابہ جو باتیں ہیں، واختلاف شرائعہم، اور ان انبیاء کرام کی شریعتوں کا مختلف ہونا، واختلاف سنت اللہ تعالی فی معاملۃ الانبیاء، اور انبیاء کرام کے معاملے میں سنت الہی کا مختلف ہونا، اللہ کے طریقے کا مختلف ہونا، وبعثۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی من بنی اسماعیل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہونا، بعد ما کان جمہور الانبیاء من بنی اسرائیل، اس کے بعد کہ بیشتر انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، وامثال هذه الاسباب، اور ان اسباب کے مانند. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں ان 5 اسباب کا ذکر کیا ہے، چند چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے یہود انبیاء علیہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعید سمجھتے تھے. ان اسباب میں سے پہلا سبب، انبیاء کرام علیہ السلام کا نکاح کے معاملے میں کمی اور زیادتی کرنا، یہ ایک سبب تھا. انبیاء بنی اسرائیل میں سے کچھ انبیاء تو وہ ہوئے ہیں جنہوں نے بالکل نکاح نہیں کیا، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے. کچھ انبیاء وہ ہوئے ہیں جن کی 100 یا 100 سے زائد بیویاں رہی ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام رہے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. کچھ حضرات وہ رہے ہیں جن کی عادت کے مطابق 1 2 3 4 بیویاں رہی ہوں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی 2 بیویاں رہی ہیں، یا حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کی 2 بیویاں رہی ہیں. تو یہ مختلف عادتیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے جو عام انبیاء تھے، اکثر انبیاء یعنی جنہوں نے نارمل شادیاں کی ہیں، 1 یا 2 یا 3 شادیاں بس کی ہیں انہوں نے، اور کثرت ازواج ان کے یہاں نہیں رہا ہے. تو آقا علیہ السلام نے چونکہ ان انبیاء کی بنسبت نکاح زیادہ فرمائے ہیں، یعنی 11 نکاح آپ نے فرمائے ہیں، اور آقا علیہ السلام کا یہ نکاح فرمانا ظاہر ہے کہ مصلحت تھی، ملی مصلحت اس کو کہہ لیں یا ملکی مصلحت اس کو کہہ لیں، سیاسی مصلحت اس کو کہہ لیں. تو آقا علیہ السلام نے مختلف مصلحتوں سے یہ زائد نکاح فرمائے ہیں. یہودیوں کے لیے بس یہی چیز باعث اشکال تھی کہ آقا علیہ السلام اگر نبی ہیں تو یہ دھڑا دھڑ نکاح کیوں کرتے ہیں. اس کے علاوہ
اور بھی بہت سارے احوال تھے جو انبیاء علیہ السلام کے مختلف رہے ہیں، جیسے مال غنیمت کا مسئلہ تھا کہ مال غنیمت میں غنیمت کے طور پر جو مال حاصل ہوتا ہے جہاد میں، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو شریعت تھی ان کے معاملات الگ الگ رہے ہیں۔ اسلام میں مال غنیمت کو حلال ٹھہرایا گیا ہے، یعنی اگر کوئی کسی کا جہاد کے ذریعے مال حاصل کرتا ہے بزور شمشیر تو پھر اس مال سے نفع اٹھانا آدمی کے لیے جائز ہوتا ہے۔ دیگر جو شریعتیں تھی اس سے پہلے یہود انبیاء کی، تو ان میں مال غنیمت سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہوتا تھا، تو یہ چیز بھی باعث اشکال بنی۔ ایسے ہی انبیاء کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے طریقے کا مختلف ہونا ہے، سنت الہی کا مختلف ہونا ہے، تو یہ چیز بھی باعث اشکال تھی۔ جیسے مثال کے طور پر انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں، ان کی جو بعثت ہوتی تھی وہ زمانی بھی ہوتی تھی، مکانی بھی ہوتی تھی، یعنی مخصوص زمانے کے لیے ہوتی تھی اور مخصوص جگہ کے لیے ہوتی تھی۔ ایک نبی پورے جہان کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا جاتا تھا، اپنی اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر کے عام طور پر بھیجے گئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ زمان میں بھی مقید نہیں ہے اور مکان میں بھی مقید نہیں ہے، یعنی آپ کی جو بعثت ہے وہ آفاقی ہے اور ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے۔ تمام انسانوں کی طرف آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ زمانہ آپ کا کوئی خاص نہیں ہے، جب سے آپ کو نبی بنایا گیا اور قیامت تک آپ ہی نبی رہیں گے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو یہ چیز بھی ان لوگوں کے لیے باعث اشکال تھی۔ چوتھی چیز تھی بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنی اسماعیل۔ اس سے پہلے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں وہ عام طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور حضرت اسحاق ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، انہی کا نام بنی اسرائیل ہے اور ان کا نام اسرائیل تھا۔ اور جتنے انبیاء کرام پھر مبعوث ہوئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل میں تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ نبی علیہ السلام تنہا ایسے نبی ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث ہوئے ہیں۔ تو یہودی جو ہیں اس وجہ سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کو بعید سمجھتے تھے کہ آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آقا علیہ السلام محمد عربی سچے نبی ہوتے تو بنی اسرائیل میں سے آنے چاہیے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے۔ وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْأَسْبَابِ، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح کے اور بہت سے اسباب تھے جن کی وجہ سے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعید سمجھتے تھے۔ مثلا قرآن کریم کا آقا علیہ السلام کے قلب مبارک پر دھیرے دھیرے اترنا۔ توریت اللہ تعالیٰ نے جب دی ہے تو یکبارگی دے دی ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ یکبارگی کتابیں دی گئی ہیں، لیکن قرآن کریم کو یکبارگی آپ کے قلب مبارک پر نہیں اتارا گیا، بلکہ دھیرے دھیرے جب جیسی ضرورت ہوئی بتدریج اس وقت قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ چیز بھی یہود کے لیے باعث اشکال رہی کہ اگر نبی تھے تو تمام نبیوں سے ہٹ کر ان کا طریقہ یہ کیوں چلا ہے اور تھوڑا تھوڑا قرآن کریم کیسے نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ اللہ ایک ساتھ سارے انبیاء علیہ السلام کو کتاب اللہ نے دی ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی ایک ساتھ کتاب